وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ناظرین محترم، پروردگار کا ذکر، اس کی عبادت، اس کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا ہے اور ہم پر واجب اور لازم ہے، اور پروردگار نے اسے بار بار قرآن مجید میں اشارہ بھی کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن آج جب ہم اس دنیا میں اس قدر گرفتار اور مصروف ہو گئے ہیں کہ جہاں ہمیں واجبات انجام دینے کے لیے بھی بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، لیکن ہمیں ان واجبات کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا اثر، ان کا ثواب، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ انہی اعمال میں سے کہ جو بہت چھوٹے ہیں، جسے ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے بڑا کم وقت لگتا ہے اس اعمال کو انجام دینے میں، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کہ جو انسان بڑے ہی کم وقت میں انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ ایک دن ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، آپ سونے سے پہلے ختم قرآن کیا کریے، آپ مومن مومنات کو اپنے سے راضی کیا کریے، اور اسی طرح سے حج و عمرہ کیا کریے، اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے لیے شفیع قرار دیجیے۔ یہ کہہ کر ہمارے آخری نبی نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اعمال اگر بتایا گیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو بتایا، تو یہ صرف آموزشی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہمیں سکھانے کے لیے ایک تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں، ہم کو بتانے کے لیے، وگرنہ اہل بیت علیہ السلام پروردگار کا ذکر بھی کرتے ہیں اور انہیں ان چیزوں کا علم بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصروف نماز ہو جاتے ہیں، اور بی بی سیدہ انتظار کرتی ہیں کہ بابا کی نماز ختم ہو تو بابا سے پوچھیں۔ لہذا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو تمام کیا تو بی بی آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، بابا آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے میں ختم قرآن کروں، تو کس طرح سے ختم قرآن کروں؟ رسول خدا نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ سونے سے پہلے ختم قرآن کرو تو 3 مرتبہ سورہ قل اللہ، سورہ یعنی سورہ توحید، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو۔ اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھو گی تو تمہیں ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، بابا کس طرح سے میں تمام مومن اور مومنات کو اپنے سے راضی کر لوں؟ تو کہا کہ بیٹا، جب آپ سو تو سونے سے پہلے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہو، اور روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ جتنے بھی مؤمنات اور مومنات ہیں، اگر انسان اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو ان کے برابر نیکیاں ملتی ہیں اور ان کے گناہوں کو پروردگار معاف بھی کرتا ہے۔ لہذا کہا کہ بیٹا تم یہ جملہ کہہ کر تمام مومن و مومنات کو اپنے سے راضی کرو۔ تیسری بات، بی بی نے پوچھا کہ بابا میں کس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کو شفیع قرار دوں؟ تو کہا کہ تم اس طرح سے صلوات پڑھا کرو سونے سے پہلے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اس صلوات پڑھوں میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ پھر پوچھا بابا کس طرح سے میں سونے سے پہلے حج و عمرے کا ثواب حاصل کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم تسبیحات 4 ایک مرتبہ ضرور پڑھو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ 4 اعمال تھے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شہزادی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے یہ ختم قرآن ہمیں کس طرح سے کرنا ہے سونے سے پہلے، دوسرے یہ کہ ہمیں تمام مومن و مومنات کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کو کس طرح سے اپنا شفیع قرار دینا ہے، اور چوتھا یہ کہ ہم کس طرح سے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔